وقال تعالى في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عزیزان گرامی قدر، برادران اسلام، سورہ آل عمران کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَسَارِعُوا، اور جلدی کرو. سارعو کا لفظ جو ہے یہ سرعہ سے بنا ہے، اور سرعہ عربی میں کہتے ہیں سپیڈ کو. اور اگر آپ نے یاد ہو فزکس اردو میں پڑھی ہے تو ایکسلریشن جو ہوتا تھا اس کو اسراء کہتے تھے. ایکسلریشن کو اسراء کہتے تھے. یہ وہی لفظ ہے، یعنی جلدی کرو، ذرا پھرتی دکھاؤ. کس طرف؟ کس کام کے لیے؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف، وجنہ، اور جنت کی طرف. یہ جو دو چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اس کی طرف جلدی کرو، اور اسی طرح سورہ حدید میں آیا ہے وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ وہاں سابقو کا لفظ آیا ہے. اور سابقو یعنی مسابقت کرو، مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اور یہاں سارعو کا لفظ آیا ہے کہ جلدی کرو، کہیں دیر نہ ہو جائے، وقت ہاتھ سے نکل نہ جائے اور تم جو ہے اس کام میں پیچھے نہ رہ جاؤ. اور سابقوں سے یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، لمبی حدیث ہے اس کی ایک پورشن میں، کہ جلدی کرو، قوموا الی الجنہ، جلدی کرو، کھڑے ہو جاؤ اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. اور یہاں پر بھی عرضها السماوات والارض کا لفظ آیا ہے کہ اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، لمبائی کا پتہ نہیں. ایک صحابی عمیر بن حمام، آج بھی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جائے مقام بدر میں تو وہاں پر جو شہداء کی لوح لگی ہوئی ہے، تختی لگی ہوئی ہے، اس میں عمیر بن حمام کا نام سب سے ٹاپ پر ہے. جو شہداء ہوئے ان میں سب سے ٹاپ پر عمیر بن حمام کا نام ہے. انہوں نے کہا بخ بخ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بخ بخ کیسا ہے؟ بخ بخ کہتے ہیں واہ واہ کو. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ بخ بخ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس جنت کی چوڑائی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں شامل کر لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہی میں سے ہے، تو انہی میں سے ہے. ہاتھ میں کھجوریں پکڑی ہوئی تھی جو کہ کھا رہے تھے، اور وہ اپنے ترکش سے نکالی، اور مٹھی میں کتنی کھجوریں ہوں گی؟ 6 ہوں گی، 7 ہوں گی، 5 ہوں گی. اور 1-2 کھجوریں کھائیں تو پھر کہنے لگے کہ یہ کھجوروں کے کھاتے کھاتے تو بڑی دیر ہو جائے گی، مجھے تو جلدی جانا ہے. اور باقی کھجوریں جو ہیں وہ انہوں نے پھینک دی اور میدان قتال کے اندر گئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ایمان، کہ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی جنت تو تمہارے سامنے ہے، اور اس کی جو چوڑائی ہے، اس کی یہ کیفیت ہے، اور اس کی یہ نعمتیں ہیں، جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے اشتیاق میں اور اس کے
اس کے شوق میں اور اس کے حصول میں وہ کس قدر جو ہے وہ تڑپتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے اس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو فرمایا اس جنت کی طرف لپکو، آگے بڑھو، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جیسے کہ میں عرض کیا کہ یہاں پر دو لفظ آئے ہیں، ایک ہے مغفرت اور ایک ہے جنت۔ اصل میں مغفرت اور جنت ایک ہی چیز کے دو نام کہہ سکتے ہیں آپ، یا پھر یہ ہے کہ مغفرت اگر راستہ ہے تو اس کی منزل کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور آپ یہ نوٹ فرمائیے کہ مغفرت کا لفظ پہلے آیا ہے اور جنت کا لفظ بعد میں آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ پہلے آیا ہے یہ پہلے ضروری ہے، اور جو بعد میں آیا ہے وہ بعد میں ہوگا۔ پہلے بخشش ہوگی تو ہی کوئی جنت میں جا سکے گا، اگر اس کے ذمے کوئی گناہ باقی ہے اور اس کی بخشش ابھی نہیں ہوئی ہے تو تب تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ لہذا جنت کا جو راستہ ہے، جنت کی جو مطلب ہے سبیل ہے، وہ یہ ہے کہ مغفرت کے راستے سے ہو کر جایا جائے، پھر جو ہے انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ اور اگر انسان کے ذمے ایک بھی گناہ باقی ہے، ایک بھی خطا باقی ہے جس کے اوپر اس نے توبہ نہیں کی ہوئی، یا اس کے اوپر اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو معاف نہیں کیا ہوا، تو وہ گناہ اس کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ ہی میں فرمایا، بلا من کسب سیئات واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ البتہ وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ایک غلطی کی، سیئہ مفرد ہے، جمع نہیں ہے، سیئات اس کی جمع ہے، جن لوگوں نے ایک سیئہ، ایک گناہ کیا، ایک برائی کی، اور بلا من کسب سیئات واحاطت به خطیئته، اور اس کی برائی نے اس کو گھیر رکھا ہے، وہ خطا کار ہے لیکن توبہ کی طرف نہیں آتا ہے، اپنے گناہ کے اوپر مستقل مزاجی کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ اس کا ایک گناہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں چلا جائے گا۔ سوچئے کہ شیطان نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک سجدے سے انکار کیا ہے، ایک حکم کی نافرمانی کی ہے، لیکن کیا ہو گیا کہ اس کے اوپر وہ ڈٹا ہوا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور اسے باز آنے والا نہیں ہے۔ لہذا اس کا وہ ایک گناہ جو ہے، گناہ نے اس کو گھیر رکھا ہے اور وہی گناہ اس کو لے ڈوبے گا، اور جو اس کے تابعین ہیں، جو اس کے متبعین ہیں، جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ لہذا اس بات کا احساس اپنے دل میں پیدا کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی دلیل ہے، اور نفاق سے بری ہونے کی علامت ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میرے ذمے کوئی گناہ نہ ہو اور میرے ذمے کوئی برائی نہ ہو، کوئی خطا نہ ہو، اور اگر ہو تو جلدی کر لے۔ ظاہر سی بات ہے، ایمان جو ہے وہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ بن جائے، ایمان اس چیز کا نام ہے کہ اگر غلطی ہو جائے، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً جو ہے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اللہ سے معافی مانگی جائے، اور ایک گناہ بھی اگر آپ کے ذمے باقی ہے تو اس کے لیے فکر مند ہوا جائے کہ میں جلد از جلد جو ہے وہ توبہ کر لوں۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں آپ نوٹ فرما لیجئے کہ انہیں بخشش کا اور جنت کا کس قدر اشتیاق ہے اور کس قدر جو ہے وہ گناہوں سے ڈرتے ہیں۔ ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عتبہ جو ہے جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، یہ سرداران مکہ میں سے تھا، بڑے لوگوں میں سے تھا مکہ کے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ لیکن بیٹا مسلمان ہو گیا ابو حذیفہ، اور میدان بدر میں حاضر ہو گئے، ادھر بیٹا ہے اور ادھر باپ ہے، کافروں کی سائڈ پہ باپ ہے اور مسلمانوں کی سائڈ پہ بیٹا ہے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی۔ یہ دعا کرتے اللہ سے کہ کاش کہ میرا باپ مسلمان ہو جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی امید تھی، میرا باپ بڑا سمجھدار تھا اور بڑا ذکی تھا اور بڑا فہم و فراست رکھنے والا تھا، اور دنیا کے جو دانش مندی کے اصول ہیں اس اعتبار سے میرا باپ بڑا دانش مند تھا، اور میں اللہ سے مسلسل دعا کرتا رہا کہ یا اللہ میرے باپ کو ہدایت عطا فرما، لیکن اللہ کو منظور وہی ہوتا ہے
یا اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کے لیے طلب کرتا ہے. باقی سب چیزیں بغیر طلب کے مل سکتی ہیں, کوشش کے بغیر مل سکتی ہیں. رزق کا معاملہ اور ہے, لیکن ہدایت کا معاملہ اس کے لیے طلب بھی ہو, کوشش بھی ہو. اس نے نہیں کی, اور آج جو ہے میدان بدر کی جنگ میں, میدان بدر کے اس میں آ گئے ہیں دونوں باپ اور بیٹا مد مقابل. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کسی مسلمان نے وار کیا اور عتبہ کا سر قلم کر دیا. اب ان کو پتہ چلا, ابو حذیفہ کو بڑے غمزدہ بیٹھے ہیں, بڑے رنجیدہ ہیں اور بڑے کبیدہ خاطر ہیں کہ آج کیا ہو گیا. میں یہ تمنا کرتا تھا کہ میرا باپ مسلمان ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے, اور یقیناً ان کو یہ زیادہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ میرا باپ جہنم میں چلا گیا. باپ کے مرنے کا غم ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک فطری ہے, لیکن اصل غم جو ہے حق والوں کو یہ ہے کہ کوئی حق کے بغیر دنیا سے چلا جائے اور جہنم کا ایندھن بن جائے. اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ان کی سماعت سے ٹکرایا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی عباس بن عبد المطلب کو پائے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو پائے, وہ اسے قتل نہ کرے. وہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے آئے ہیں؟ کفار مکہ کے ساتھ آئے ہیں, مسلمانوں کے مقابل آئے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں. ابھی ان کے اسلام کا عام لوگوں کو نہیں پتا تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ نے مطلع کر دیا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری کیا کہ ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. اب حذیفہ کے کان میں یہ آواز پڑی تو بے ساختہ غصے کی حالت میں یا اس غم کی حالت میں یا پریشانی کی کیفیت میں ان کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ آپ کے چچا کو تو چھوڑ دیا جائے اور ہمارے باپ قتل کر دیے جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخذہ نہیں کیا, آپ نے کچھ نہیں فرمایا, کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ کس کیفیت میں بیٹھے ہیں. بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گئی ہے, یہ دل سے ایسے نہیں ہے. مگر وہ کیفیت جب ختم ہوئی تو ان کو احساس ہوا, ابو حذیفہ کو, کہ مجھ سے کتنی بڑی خطا سرزد ہو گئی ہے, کتنا بڑا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ جملہ کہہ دیا ہے, یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. اب انہوں نے اللہ سے معافی مانگی, استغفار کیا, توبہ کی, اور وہ خود جس جنگ میں شریک ہیں وہ جنگ خود بخشش کی بہت بڑی علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ حاتب بن ابی بلتہ کا واقعہ ہوا, انہوں نے خط لکھ دیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافق ہے یہ تو میں اس کی گردن مار دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ٹھہرو, یہ حاتب وہی ہے جو جنگ بدر میں شریک ہوا, اور جنگ بدر کے لوگوں کے اوپر اللہ نے جھانکا اور دیکھا کہ یہ کیا منظر ہے, باپ اور بیٹا مقابل ہیں, بھائی اور بھائی مقابل ہیں, چچا ہے اور ادھر بھتیجا ہے, ماموں ہے اور ادھر بھانجا ہے, یہ کیا منظر ہے. لہذا اللہ نے فرمایا فَصْنَعْ مَا شِئْتُمْ, اس کے بعد تم جو مرضی کرتے رہو میں نے تمہیں بخش دیا ہے. اس لیے یہ تو بخشے ہوئے لوگ ہیں, مگر ابو حذیفہ ایک فکر ان کو کھائے جا رہی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جملہ بول دیا ہے, اب میرا کیا بنے گا, اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اور پھر اللہ سے انہوں نے ایک ایسی دعا کی کہ جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی نادر دعا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری توبہ کب قبول ہوگی, مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ اگر تو مجھے اپنی راہ میں شہید کر دے تو پھر میں یہ مانوں گا کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے. ایک گناہ ہے, صرف ایک جملہ ہے جو کہ بے ساختہ ہے, جو غصے اس کی غم کی کیفیت میں ہے, لیکن نکل گیا ہے منہ سے, مگر فکر کھائے جا رہی ہے, اور کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تو اپنی راہ میں شہید کر لے گا تو میں جانوں گا کہ تو نے میری توبہ قبول کر لی ہے. عزیز بھائیوں ٹھہریے, سوچئے, فکر کیجئے, ہمارے ذمے ایک نہیں ہے, 100 نہیں ہے, 1000 نہیں ہے, پتہ نہیں ان گنت گناہ ہیں, ان گنت نافرمانیاں ہیں. صبح شام ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین سے اعراض کیے ہوئے ہیں, اور جو ہے نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا کرتوت کمائے ہوئے ہیں. کبھی ہم نے بھی سچے دل سے, صدقے دل سے اور صحیح جو ہے ایمان کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنے راہ میں شہید کر, کیونکہ یہ
शहादत ही है जो गुनाहों को धो सकती है। तो अब हुज़ैफा जो है ये फिक्र कर रहे हैं। इसी तरह एक और सहाबी का वाक़या अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो उन्होंने ये उनको जुमला बोला ना अबू हुज़ैफा ने, लेकिन अबू लुबाबा ने कोई जुमला नहीं बोला, सिर्फ हाथ से इशारा किया। जब बनु कुरैज़ा के जो लोग थे, बनु कुरैज़ा जो यहूदियों का कबीला था, ग़ज़वा खंदक के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन जो है अल्लाह के हुक्म से वहां गए और बनु कुरैज़ा का मुहासरा किया। और मुहासरा करने के बाद जो है जब उन्होंने 22 दिन बाद हथियार डाल दिए और उन्होंने जनाब साद बिन मुआज़ को अपना हकम बना लिया, सारिस बना लिया, तो उन्होंने कहा कि जो साद बिन मुआज़ फैसला करेंगे वो हमें कबूल है। अब साद बिन मुआज़ जो जख्मी हो चुके थे ग़ज़वा खंदक में, उनको लाया गया और उन्होंने फैसला किया कि जो मर्दान जंगी हैं उन सबको तहतीर कर दिया जाए और जो बूढ़े हैं और जो बच्चे हैं और जो औरतें हैं उनको छोड़ दिया जाए और उनको गुलाम और लौनिया बना लिया जाए और उनका सारा माल माले गनीमत में दाखिल कर लिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साद तूने जमीन पर वो फैसला किया है जो अल्लाह ने आसमान पर फैसला किया है। लेकिन ये राज है अभी, अगर अभी जो उनको बता देंगे किले के अंदर बंद लोगों को, तो वो कहेंगे भाई हमें मरने से बेहतर है लड़ जाएं। अगर मरना ही है तो अब हथियार क्यों डाले। अबू लुबाबा जब वो अंदर गए तो उन्होंने इनके थोड़े से वो कुछ इनके मतलब ताल्लुकात भी थे, जाहिर से मदीने में रहते थे और सदियों से रह रहे थे, उनके आपस में ताल्लुकात थे भी। उन्होंने पूछा यहूदियों ने कि क्या फैसला हो रहा है, तो अबू लुबाबा ने अपने हाथ से इशारा कर दिया ऐसे, लेकिन यह राज अभी राज था। एहसास हो गया कि यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज है और मुझसे बड़ी गलती हो गई है। इतने फिक्रमंद हुए, इतने परेशान हुए, इतने जो है गमगीर हुए कि सीधे मस्जिद नबवी में गए और मस्जिद नबवी के सतून के साथ अपने आप को रस्सियों से बांध लिया और कहा कि जब तक अल्लाह ताला मुझे माफ नहीं करेगा, ना खाऊंगा, ना पीऊंगा और ना घर जाऊंगा, मैं यहीं पर बंधा रहूंगा। अब वो नमाज पढ़ रहे हैं, अपने आप को खोलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है वो बांध लेते हैं। इसी तरह ये हाल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया और फिर बाद में कुरान पाक में भी उतरा है कि अगर ऐसी गलती हो गई तो मेरे पास आ जाते, मैं अल्लाह से इस्तिगफार करता। वो खुद इस्तिगफार करते, लेकिन अब ये मामला जो है वो ऊपर की अदालत में चला गया है, सुप्रीम कोर्ट में है, तो जाहिर सी बात है वो तो फिर वहां से फैसला आना है। फिर अल्लाह ताला ने जब आसमान से वही नाजिल की तो अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खोलने के लिए सहाबा करम दौड़े, लेकिन अबू लुबाबा ने कहा कि नहीं, रुक जाओ, मुझे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोलेंगे तो मैं यहां से खुलूंगा, वगरना और किसी के हाथ के खुलने के लिए मैं यहां नहीं जाऊंगा। तो अजीज भाई, ये सहाबा किराम की फिक्र है कि एक गुनाह भी अगर उनके जिम्मे बाकी है तो वो किस कदर फिक्रमंद हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, किस कदर जो है वो जन्नत के तलबगार हो जाते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयतें पढ़ी, वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, कि जल्दी करो अपने रब की जन्नत की तरफ और मग़फ़िरत की तरफ, तो जनाब उकाशा बिन मुहसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए भी दुआ कीजिए। एक हदीस इसके अंदर और भी शामिल कर लीजिए, सही बुखारी की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग जो हैं 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाएंगे। अब ये एक बड़ा एजाज है कि बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाएंगे। फौरन जो है उकाशा बिन मुहसन ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे उन लोगों में शामिल कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उकाशा तुम उन्हीं में से हो। लेकिन एक और बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा कि मुझे मेरे लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, सबकत ले गया आकाशा। उकाशा जो है वो आगे बढ़ गया है, जाहिर सी बात है, बढ़कर जो थाम ले मीना उसी का है। यहां तो आप दुनिया के काम के लिए यहां पर आटे में आटे के हुसूल के लिए कितनी लंबी लाइनें लगी होती है, जल्दी ले आओ कहीं जो है वो खत्म ना हो जाए, हालांकि कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है, थोड़ा सा कीमत का ही फर्क है और वैसे क्वालिटी का भी फर्क है। लेकिन यहां जन्नत का मामला है, यहां सबसे बढ़कर चीज है, सबसे बेहतरीन नेमत है, मिलने वाली है, उसके लिए जो कोई जो है शौक रखता है उसे जल्दी करना चाहिए। तो फरमाया कि जल्दी करो उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। किसके लिए तैयार कर दी गई है? मुत्तकीन के लिए तैयार कर दी गई है। ये कौन लोग हैं?
آگے ان کی صفات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہے۔ عزیز بھائیو، یہ صفات، ان کے بارے میں غور سے سن لیجئے، اور پھر جو ہے کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ یہ خوبیاں ہمارے اندر موجود ہوں۔ اگر موجود ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو اس کو پیدا کرنے کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ خوبیاں اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم انشاءاللہ اسی جنت کے اندر جنت کے وارث بن سکتے ہیں، اس جنت کے حقدار بن سکتے ہیں اگر یہ خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء کے اندر، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے جو تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے بارے میں بات کی گئی ہے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ جنت، اہل جنت کی خوبیوں کو ذکر کرتا ہے تو وہاں پر کیا ہے، سمجھ لیں کہ ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر وہ اپنا ذکر تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تلاش کریں، اگر وہ اپنے آپ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں ڈھونڈیں، اللہ کے محبوب لوگوں میں ڈھونڈیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں، ان لوگوں میں اپنے آپ کو تلاش کرے، ان لوگوں کی خوبیوں کے اندر اپنے آپ کو تلاش کرے، ان صفات کے اندر جو ہے اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرے، اس آئینے میں اپنا عکس دیکھنے کی کوشش کرے جو آئینہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ لگا رکھا ہے۔ لہذا فرمایا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر تمہارا ذکر ہے اور یہ میرا اور آپ کا ذکر آ رہا ہے۔ کاش کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہو کہ اس میں ہم اپنا منہ دیکھ سکیں، اس آئینے کے اندر اپنی شکل کو دیکھ سکیں، ہمارے اندر یہ صلاحیت ہو۔ تو فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی یعنی آسانی کی حالت میں بھی اور تنگی کی حالت میں بھی، ہاتھ روکتے نہیں ہیں۔ اگر زیادہ ہو، زیادہ اللہ نے دیا ہے تو زیادہ خرچ کرتے ہیں، تھوڑا دیا ہے تو تھوڑا خرچ کرتے ہیں۔ کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر، اللہ کے ہاں کوانٹٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوالٹی کی ویلیو ہے۔ جس خلوص سے، جس صدق دل سے، جس نیت سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ نیت اللہ کو مطلوب ہے، کوانٹٹی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ لہذا جو جنت کے جانے والے لوگ ہیں وہ اللہ کی راہ میں ہاتھ روکتے نہیں ہیں، خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں۔ آج ہمارا اینگر جو ہے، آج غصہ جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہے، اور حالات بھی ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری سچویشن بن جاتی ہے۔ لیکن ایمان والوں کو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اور اللہ کے ایمان کی بلبوتے پر انہیں یہ ساری چیزیں، اپنے سارے ٹیمپرامنٹس ان کو کنٹرول رکھنے چاہیے۔ ایمان والوں کی تاریں جو ہیں وہ ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں کہ کچھ دیکھ کے پریشان ہو گئے اور یہ حالات کی وجہ سے تنگ ہو گئے اور دل چھوڑ بیٹھے اور مایوس ہو گئے۔ ایمان والوں کا یقین اللہ پر ہوتا ہے، لہذا وہ کسی حال میں بھی غصے اور پریشانی اور مایوسی کی وجہ سے گھبرا نہیں جاتے۔ آپ سوچئے ایک بندے کو آگے یہ خبر ملے کہ آپ کا سب سے جو پیارا بیٹا ہے اس کو کسی نے، جانور نے کھا لیا، شیر نے، چیتے نے، بھیڑیے نے کھا لیا، تو کیا رد عمل اس کو دینا چاہیے؟ ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کا کیا رد عمل ہوگا، لیکن جب ایمان والوں کی بات ہوگی تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فصبر واللہ المستعان علی ما تصفون، میں تو صبر ہی کرتا ہوں اور جو تم باتیں بنا رہے ہو میں اللہ سے اس کے لیے مدد مانگتا ہوں۔ اور دوسری دفعہ یعقوب علیہ السلام کو، یہ یوسف کی خبر ہے، اور اسی صورت کے آخر میں یعقوب علیہ السلام کو ان کے دوسرے پیارے بیٹے کی خبر بنیامین کی ملی کہ بھائی اس کو جو ہے بادشاہ نے رکھ دیا ہے اور وہ بھی بچھڑ گیا۔ پہلا والا غم موجود ہے اور ابھی یہ دوسرا غم آ گیا ہے، تو پھر بھی انہوں نے 30 سال بعد وہی جملہ دہرایا، فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم، میں صبر کرتا ہوں اور بڑا خوبصورت صبر کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میرا رب ان کو لے آئے، دونوں کو لے آئے۔ یہ ہے ایمان والوں کی چابی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ کبھی گھبراتے نہیں ہیں، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے ایمان والے فرشتے نہیں ہوتے ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے بھی گناہ ہوتے ہیں، لیکن
وہ کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ایمان والے تو وہ ہیں، تقوی والے تو وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی شیطان چھو جائے اور ان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے اور کوئی گناہ کر بیٹھے، یہ نہیں ہے کہ گناہ نہیں کریں گے، کریں گے، ضرور کریں گے، اگر ان سے گناہ ہو جائے تذکروا، ان کو یاد آ جاتا ہے، ان کو یاد آ جاتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور گناہ کے بعد ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور جو دوسرے ہیں وہ گناہ کے اوپر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، کبھی آنکھ نہیں کھلتی، کبھی ان کو رب یاد نہیں آتا، رشوت پہ رشوت چل رہی ہے، بے ایمانی پہ بے ایمانی چل رہی ہے، ملاوٹ پہ ملاوٹ چل رہی ہے، گناہ پہ گناہ چل رہا ہے، حقوق طلب کیے جا رہے ہیں، حقوق مارے جا رہے ہیں، بیٹیوں کے حصے کھائے جا رہے ہیں، بہنوں کے حصے کھائے جا رہے ہیں، اور ساری زندگی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اندھیری کوٹلی میں یہ زمین نہیں لے کے جانی ہے، یہ حصے نہیں لے کے جانے ہیں، اس کوٹلی کے اندر ہوا نہیں ہے، اس کوٹلی کے اندر پنکھے نہیں ہیں، اس کے اندر لائٹ نہیں ہے، اس قبر میں ان کو کبھی یاد نہیں آتا۔ یمدون فی الغی، وہ اس نافرمانی کے اندر لگے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایمان والے اور ان کو یاد آ جاتا ہے، ذکر اللہ، اللہ کو وہ یاد کرتے ہیں، اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو اللہ کے سوا بخشنے والا ہے، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ ایمان والے ایسے ہیں جن کے لیے یہ جنت تیار کر رکھی ہے، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، جان بوجھ کر جو ہے غلطی ہو جائے اور بات ہے، لیکن جان بوجھ کر جو ہے وہ اس کے اوپر وہ نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پر موضوع کو کلوز کیا جا رہا ہے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور جن کے لیے جنت ہے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور یہ سب سے بہترین مزدوری ہے کسی کی مزدور کی۔ دنیا میں کتنی مزدوری کر لو گے، کتنی تنخواہ لے لو گے، کتنا کما لو گے، کتنا جمع کر لو گے، کتنے خزانے جوڑ لو گے،